بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 160 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مصنف کی چند خصوصیات کا بیان پڑھیں گے۔ وَإِن سَأَلْتَنِي عَنِ الْخَبَرِ الصِّدْقِ فَأَنَا تِلْمِيذُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بِلَا وَاسِطَةٍ كَمَا أَنِّي أُوَيْسِيٌّ فِي الِاسْتِفَادَةِ مِنْ رُوحِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَمَا أَنِّي مُسْتَفِيدٌ مِنَ الْكَعْبَةِ الْحُسْنَى بِدُونِ وَاسِطَةٍ وَكَذَلِكَ مُتَأَثِّرٌ بِالصَّلَاةِ الْعُظْمَى بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ وَلَوْ أَنَّ لِي فِي كُلِّ مَنبَتِ شَعْرِهِ لِسَانًا لَمَّا اسْتَوْفَيْتُ وَاجِبَ حَمْدِهِ وَأَرَى مِنَ اللَّازِمِ أَنْ أَكْتُبَ كَلِمَاتٍ عَدِيدَةٍ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ عَنْ كُلِّ فَنٍّ مِنْ هَذِهِ الْفُنُونِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر تم سچی بات پوچھو، وَإِنْ سَأَلْتَنِي عَنِ الْخَبَرِ الصِّدْقِ، اگر تم سچی بات پوچھو تو میں بلا واسطہ قرآن عظیم کا تلمیذ ہوں، کما انی اویسی فی الاستفادۃ من روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح کا اویسی ہوں، وکما انی مستفید من الکعبۃ الحسنى، اور جیسا کہ میں کعبہ حسنہ سے بلا واسطہ فیضیاب ہوا ہوں، وکذالک متاثر بالصلاۃ العظمى بغیر واسطۃ، اور اسی طرح میں صلاۃ عظمى سے براہ راست متاثر ہوا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ لِي فِي كُلِّ مَنبَتِ شَعْرِهِ لِسَانًا لَمَّا اسْتَوْفَيْتُ وَاجِبَ حَمْدِهِ، اور اگر میرے بال اگنے کی ایک ایک جگہ پر زبان ہو جائے تو بھی اس کی حمد کا پورا حق مجھ سے ادا نہ ہو سکے گا۔ وَأَرَى مِنَ اللَّازِمِ، اور میرا خیال ہے کہ امور لازمہ میں سے ہے کہ أَنْ أَكْتُبَ كَلِمَاتٍ عَدِيدَةٍ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ عَنْ كُلِّ فَنٍّ مِنْ هَذِهِ الْفُنُونِ، کہ ہر فن کی 2-3 باتیں اس رسالے میں ذکر کر دوں۔ وَإِنْ سَأَلْتَنِي عَنِ الْخَبَرِ الصِّدْقِ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی اپنی مزید چند خصوصیات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں مصنف رحمہ اللہ نے تحدیث بالنعمت کے طور پر یہ بتایا تھا کہ مجھ پر قرآنی علوم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی نظر کرم فرمائی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ جل شانہ کی خصوصی نظر کرم مجھ پر رہی ہے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی تصوف کی غامض اور غیر مشہور اصطلاحات میں بڑی نیاز مندی اور احسان مندی کے ساتھ تشکر امیز لہجے میں اپنی مزید چند خصوصیات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ جو عبارت ہے، اس عبارت کو سمجھنے کے لیے چند اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے، جن اصطلاحات کا ذکر مصنف نے اپنی اس عبارت کے اندر کیا ہے۔ مصنف نے اس عبارت کے اندر 4 اصطلاحات کا ذکر کیا، ایک اویسیت کا، دوسرا تلمذ علی القرآن کا، نمبر 3 کعبہ حسنہ کا، نمبر 4 صلاۃ عظمہ کا۔ تو یہ اویسیت کیا ہے، تلمذ علی القرآن کیا ہے، کعبہ حسنہ کیا ہے، صلاۃ عظمہ کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے مصنف کی بات کو سمجھنے کے لیے۔ اویسیت کہتے ہیں عالم ارواح کے مقدس نفوس اور پاکیزہ ارواح سے روحانی استفادہ کر کے کل یا بعض صفات میں ان کے مماثل ہو جانے کا نام اویسیت ہے۔ جس شخص کو یہ دولت اور نسبت حاصل ہو جاتی ہے وہ اویسی کہلاتا ہے، یعنی انبیاء کرام اور اولیاء اعظام میں سے جس کی روح سے استفادہ ہوتا ہے مستفید اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے، جیسے جس استاد سے علم ظاہر کا استفادہ ہوتا ہے مستفید اسی کی طرف منسوب ہو کر اسی کا شاگرد کہلاتا ہے۔ اسی طرح اویسی وہ کہلاتا ہے جو روح کے ذریعے سے استفادہ کرے اور اس کی نسبت جس نبی سے یا جس ولی سے ہو اس کی نسبت اس کی طرف کر دی جاتی ہے۔ اب اویسی کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ اویسی
حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اور یہ ان کی طرف نسبت ہے۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کا تعلق خاندان بنو مراد سے تھا۔ یہ زہد کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے یہ محروم رہے، زیارت نہیں کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ یمن میں ہی رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں سے رہتے ہوئے روحانی طور پر انہوں نے کسب فیض کیا ہے، اور وہیں سے یہ کسب فیض کرتے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں شریک ہوئے، اور اکثریت کی رائے یہی ہے کہ حضرت اویس قرنی جو ہیں وہ جنگ صفین میں ہی شہید ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر یمن میں ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے، ان کی والدہ تھی جن کو خدمت کی ضرورت تھی، والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ آپ کے پاس ایک شخص آئے گا یمن سے، آپ اس سے دعا کروانا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دعا کروائی تھی۔ لہٰذا جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے براہ راست کسب فیض کرتے ہیں ان کو اویسی کہا جاتا ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ دوسری اصطلاح ہے کعبہ حسنہ۔ کعبہ حسنہ بیت اللہ شریف کی وہ صورت مثالیہ ہے جس سے تدلی وابستہ ہو۔ تدلی وہ خاص قسم کی ربانی تجلی ہے، یعنی نور حق ہے جو کسی موجود پر ذات الہی کی معرفت و ہدایت کا ذریعہ بنانے کے لیے ڈالی جاتی ہے، اس کو تدلی کہا جاتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تجلی ہے، ایک خاص قسم کی تجلی ہے جو کسی موجود چیز پر یا کسی موجود پر ذات الہی کی معرفت اور ہدایت کا ذریعہ بنانے کے لیے جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے، اس کو تدلی کہا جاتا ہے۔ اب بیت اللہ کعبہ حسنہ کہیں گے بیت اللہ شریف کی وہ صورت مثالیہ جس سے تدلی وابستہ ہو۔ تدلی اس کو ایسے سمجھ لیا جائے کہ ایسی رسی ہے جس شخص نے اسے پکڑ لیا اسے اپنے رب کی معرفت حاصل ہو گئی، یعنی یہ ایسی چیز ہے جس نے اس کو پکڑ لیا، اس پر چلا تو اسے اپنے رب کی معرفت حاصل ہو گئی، جس کو تدلی کہا جاتا ہے۔ تو کعبہ حسنہ بیت اللہ شریف کی وہ صورت مثالیہ کہلائے گی جس سے تدلی وابستہ ہو۔ تیسرے نمبر پر جو اصطلاح ہے وہ ہے صلاۃ عظمیٰ کی، جو شاہ صاحب نے ذکر کیا۔ تو صلاۃ عظمیٰ نماز کی وہ صورت مثالیہ ہے جس سے تدلی کی وابستگی ہو۔ یہ کعبہ حسنہ بیت اللہ شریف کی وہ صورت مثالیہ کو کہا جاتا ہے، اور صلاۃ عظمیٰ نماز کی صورت مثالیہ جس سے تدلی وابستہ ہو۔ اور چوتھی اصطلاح ہے تلمذ علی القرآن۔ عالم مثال میں قرآن سے وابستہ تدلی کا اثر قبول کرنا تلمذ علی القرآن کہلاتا ہے۔ اور نماز یا کعبہ سے وابستہ تدلی سے متاثر ہونا صلاۃ عظمیٰ سے تأثر اور کعبہ حسنہ سے استفادے کا یہ شرف ہے۔ تو یہ چار اصطلاحات انہوں نے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی عبارت کے اندر ذکر کی ہے، تو ہم نے ان کو اختصار کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس میں زیادہ تفصیل بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اختصار کی غرض سے ہم نے صرف ان کی تعریفات پر اور ہلکی سی تفصیل پر ہی فوکس کیا ہے۔ زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو کافی وقت لگ جائے گا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مصنف رحمہ اللہ تعالی کی چند مزید خصوصیات کا ذکر تفصیل سے پڑھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔